تاثرات پیش کرنے کے لیے امتحان میں نے ہی لیا ہے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے میں کئی بار آیا ایگزام لینے کے لیے، باجی بھی پڑھاتی تھی اور اس سے پہلے حافظ صاحب بھی پڑھاتے تھے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین آمین۔ لیکن پہلے میں اور اب میں بہت زیادہ فرق ہے تعلیمی اعتبار سے، اور الحمدللہ شہر میں بھی جتنے اہل سنت والجماعت کے ادارے چل رہے ہیں مکتب کے، چاہے میرا مکتب ہو، ہمارے مکتب میں تقریباً 300 بچے ہیں، اور چاہے پنٹو بھائی جو مکتب چلاتے ہیں وہ ہو، یا پھر مطلب جو ہے قاری رضوان صاحب رحمانیہ مسجد میں چلاتے ہیں وہ ہو، الحمدللہ تقریباً یہ مکتب انہی مکتب کے مد مقابل میں ہو گیا ہے تعلیمی اعتبار سے۔ اس سے پہلے میں آتا تھا تو یہ چیز ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، جو الحمدللہ اس بار مجھے دیکھنے کو ملی۔ اس میں سب سے زیادہ محنت اگر کسی نے کی ہے تو حافظ سلیم صاحب نے کی، چونکہ کمیٹی کا کام ہے انتظام کر کے دے دینا اور ضرورت کی چیزیں پوری کر دینا، اور باقی جو تعلق ہے وہ طلباء سے رہتا ہے اور اساتذہ سے رہتا ہے، اور جب دونوں محنت کرتے ہیں۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج سالانہ رزلٹ سنایا جا رہا ہے، تقریباً آدھے بچوں کے گھر سے ان کے گارجین نہیں آئے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے یا اہمیت نہیں ہے۔ اگر اہمیت ہوتی تو وہ یہاں پر آج حاضر ہوتے اور یہ سوچتے تھے کہ آج میرے بچے کا رزلٹ سنایا جا رہا ہے، سال بھر جو ہے میرے بچے نے جو محنت کی ہے، کمیٹی نے اور اساتذہ نے جو محنت کی ہے ہمارے بچوں پہ، چلے دیکھیے ہمارے بچے کس پوزیشن میں آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ آئے، ان کا میں شکر گزار ہوں کمیٹی کی طرف سے، اور کچھ لوگ نہیں آئے۔ بہرکیف میں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن سیکھنے والا بھی بہتر اور قرآن سکھانے والا بھی بہتر، اس سے اعلیٰ تعلیم کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ قرآن کی تعلیم ایسی تعلیم ہے کہ اگر جس نیت سے آپ قرآن کی تعلیم تلاوت کریں گے، خیر و برکت کی نیت سے اگر قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت کو نازل فرماتا ہے۔ اگر کسی مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کریں اور مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت عطا فرماتا ہے۔ بہرکیف ماشاءاللہ جو ہے طلبہ نے اچھی محنت کی، اور کمیٹی نے جو ہے بھرپور مطلب جو ہے حضرت کا جو ہے تعاون کیا، اور انہوں نے محنت کی۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ آئندہ ابھی تقریباً تعلیم میں تجوید کے اعتبار سے 95% مطلب جو ہے سدھار آ گئی ہے۔ آپ قرآن جب بچوں کا سنیں گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی، میں ہی امتحان لینے والا ہوں اور نمبر بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ ابھی دارالعلوم کا بھی دارالعلوم میں جو مکتب چلتا ہے اس کا بھی میں نے امتحان لیا، اور جو ہے کولمبی میں بھی گیا تھا میں امتحان لینے کے لیے۔ باہر کے 2-3 جگہ میں گیا، جو مکتب جہاں پہ چلتے ہیں تو مکتب کے اعتبار سے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت شاندار تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ کوئی منہ پہ تعریف کرنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ لگے کہ بھئی یہ آئے تھے امتحان لینے کے لیے تو ایسا بول رہے ہوں گے، کسی بھی بچے کو بلا کر کے وہ قرآن سن سکتا ہے۔ اور جب میں یہاں آیا اور آنے کے بعد جب میں نے سنا تو مطلب جو ہے ہمارا دل میں جو ہے ایک وہ جو ہے یہ بے چینی پیدا ہوئی کہ کمیٹی کے لوگ نہیں ہیں، کمیٹی کے لوگ نہیں ہیں اس دن۔ تو میں نے برجستہ فون کر کے بلایا، طاہر رضا صاحب آئے اور عبید صاحب آئے۔ میں نے اس لیے بلایا کہ وہ آئے اور آنے کے بعد یہاں بیٹھ کر کے سنیں کہ جو انہوں نے سال بھر جو محنت کی ہے، جو اخراجات پورے کیے ہیں، اور حافظ سلیم صاحب نے جو محنت کی ہے ان کی کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ یہ لوگ آئے اور ان کے سامنے میں نے جو ہے چند بچوں کا ایگزام لیا، اور الحمدللہ بہت شاندار بچوں نے پڑھا۔ اور ابھی جو علمی مظاہرہ ہوا، مکالمہ بچیوں نے پیش کیا، بچوں نے پیش کیا، ایک قابل تعریف ہے۔
استاذ کو درسگاہ میں سنانا الگ بات ہے، 4 لوگوں کے سامنے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے سنانا یہ الگ بات ہے۔ سارے بچے، جتنے بچوں نے، چاہے وہ دعا سنائی ہو، چاہے وہ حدیث سنائی ہو، اور چاہے وہ مکالمہ پیش کیے ہوں قرآن کے تعلق سے کہ قرآن کتنی بار نازل ہوا، ابھی چند لوگوں سے سوال کر لیا جائے تو لوگ نہیں بتا پائیں گے، لیکن بچیاں آئی اور بتایا کہ قرآن کب کب نازل ہوا اور کس انداز میں نازل ہوا، کون سی سورہ پہلی غار حرا میں نازل ہوئی، مینا میں کون سے آیت نازل ہوئی، قرآن میں کن انبیاء کرام کا نام ہے، ان نام کے ساتھ بچیوں نے بتایا، اور مطلب جو ہے کس جو ہے عورت کا نام قرآن میں آیا ہے، تمام چیزوں کا مظاہرہ بچیوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ سال بھر کی محنت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ لوگ اپنے یہ جو بچوں میں جو کمی آتی ہے وہ کس طرف سے آتی ہے؟ غیر حاضری۔ کیا میں نے دیکھا اس دن، میں یہاں امتحان لینے کے لیے آیا ہوں، حافظ سلیم صاحب امتحان لینے کے لیے ان کے گارجن کو فون کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجیے، آج امتحان ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ 1.5 گھنٹہ میں بچوں کا ایگزام لے چکا، اس کے بعد میں 2-4 بچے آئے، 1.5 گھنٹہ مجھے ہو گئے تھے امتحان لیتے ہوئے۔ یہ حال ہے۔ اب وہ اگر کہیں کہ ہمارے بچے پیچھے کیوں ہیں، بھئی بچے وہی زیادہ سکسیس ہوتے ہیں جو مطلب جو ہے وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، اسکول بچوں کو پڑھاتے ہیں، اسکول کی تعلیم آپ کم سے کم 9 گھنٹے دیتے ہیں، کتنا؟ 9 گھنٹے 9 گھنٹے یوں کہ 5 گھنٹے اسکول میں اور 2 گھنٹہ ٹیوشن، اس کے بعد میں 2 گھنٹہ اسکول اور ٹیوشن کا ہوم ورک بچے کرتے ہیں۔ 9 گھنٹے تعلیم بچے حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ نکھار پیدا نہیں ہو پاتی۔ لیکن جو حافظ سلیم صاحب نے اور کمیٹی نے جو آپ کے بچوں کے ساتھ محنت کی ہے، کہ کہنے کو تو 2 گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے، بچے آتے آتے آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، 1.5 گھنٹے میں ان کو عربی بھی پڑھانا ہے، قرآن بھی پڑھانا ہے، اور تمام ضروریاتی دین کے مسائل بھی سکھانا ہے۔ 1.5 گھنٹے کی محنت میں الحمدللہ انہوں نے آپ کے بچوں کو اس لائق بنایا ہے کہ سامنے آ کر کے وہ بچے کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، کسی نے دعا، کسی نے تشہد۔ یہ سب ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور جن کے والدین اپنے بچوں پر محنت کرتے ہیں، پابندی سے بھیجتے ہیں، الحمدللہ۔ یہ اول دوم جو سوم پوزیشن دیکھیے، مدرسے میں اگر 4000 بھی بچے ہوں تو 3 ہی بچے اس میں آتے ہیں، 4000 بھی ہوں تو 3 ہی، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ 3 ہی آتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ کسی بچے کا نمبر کم نہیں ہے۔ کم اس لیے نہیں ہے کہ سارے بچوں نے اچھی محنت کی ہے، 2-4 کو چھوڑ کے، 2-4 کو چھوڑ کر کے سارے بچوں نے اچھی محنت کی ہے۔ بچوں نے بھی محنت کی ہے، اساتذہ نے بھی محنت کی ہے، اور کمیٹی نے بھی محنت کی ہے۔ الحمدللہ تقریباً 60 بچے پڑھ رہے ہیں اس مکتب میں، اور ایک عالم صاحب پڑھا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ حضرات کمیٹی کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ اب سکندر بھائی رہتے ہیں دیگلور ناکے کے پاس، وہاں سے آتے ہیں اور محنت کرتے ہیں۔ جن کی قربانی دیکھیے کہ یہ وساوا نگر میں امامت کرتے ہیں، ITI پہ امامت کرتے، وہاں سے دونوں ٹائم آنا اور آپ کے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرنا۔ دھوپ ہے تب بھی آ رہے ہیں، بارش ہے تب بھی آ رہے ہیں، اور سردی ہے تب بھی آ رہے ہیں، جس اعتبار سے چاہے آ رہے ہیں۔ یہ کس لیے آتے ہیں؟ آپ کے بچوں کو علم دین دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کا بھی کام ہے کہ آپ امام صاحب کے شانہ بشانے کھڑے رہیں، کمیٹی کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کمیٹی اور حافظ صاحب آئندہ جو ہے کتاب العقائد اور جو ہے مسائل میں انوار شریعت، اگر اس کو شامل کر لیں گے تو جو بچے امسال جن کا قرآن مطلب جو کمپلیٹ ہوا یا کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے، تو اگلے سال اگر وہ محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے گا، کتاب العقائد پڑھا دیا جائے گا، اور مسائل میں انوار شریعت پڑھا دی جائے گی، تو سارے ضروریات کے مسائل بھی انہیں معلوم ہو جائیں گے، اور آپ کے بچے اس لائق ہو جائیں گے کہ اگر کہیں امامت کی ضرورت پڑے، امام صاحب نہیں ہیں، تو بحمد تعالیٰ وہ بچے آگے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کمیٹی سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آئندہ سال میں حضرت جو ہے کتاب العقائد بھی شامل کر لیں اپنے نصاب میں، اور جو ہے انوار شریعت بھی شامل کر لیں، تاکہ عقیدہ بھی ان کا مضبوط ہو جائے،
کتاب العقائد جو ہے آج نہیں تقریباً 150 سال پہلے لکھی گئی ہے، الحمدللہ ہمارے مکتب وغیرہ میں چلتے ہیں وہ، اور انوار شریعت، یہ دو چیزیں یہاں لازم کر لیں، اور آپ لوگ اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجیں، وقت سے 10 منٹ پہلے گھر سے روانہ کر دیں۔ اگر آپ کے بچے آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں تو نقصان آپ ہی کے بچوں کا ہو رہا ہے، اس کو کور کرنے میں بھی ان کی دشواری ہو رہی ہے۔ تو آپ 10 منٹ پہلے، جیسے اسکول میں اگر آپ 10 منٹ بعد بھیجیں تو گیٹ بند ہو جاتا ہے، لیتے نہیں ہیں، آئی کارڈ اگر بھول گئے تو بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ یہاں مکتب کا حال کیا ہے، بچے جو ہے مطلب جو ہے ٹوپی پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے ہیں، جس انداز میں ہے اسی انداز میں مکتب میں چلے آتے ہیں۔ قرآن پڑھانے کے لیے بھیج رہے، وہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب پر نازل کیا ہے، وہ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اگر قرآن پڑھ کر کے چند آیتیں اگر پڑھ کر کسی پہ دم کر دیا جائے تو اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے اور مرحومین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود پڑھنے والے کو اگر کوئی ایک حرف قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے تو میں زیادہ نہیں لیں گے، میں مطلب جو ہے تاثرات پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ الحمدللہ مطلب جو ہے پہلے کے بارے میں اب تک کے جب سب مکتب چل رہا ہے، میں تقریباً 7-8 سال سے لگاتار مطلب جو ہے اس میں شامل ہوں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے اکثر و بیشتر میں ہی آتا تھا ایگزام لینے کے لیے، لیکن اس سال جو مطلب جو ہے تعلیمی مظاہرہ بچوں نے پیش کیا ہے تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ حافظ صاحب نے اور بچوں نے اور کمیٹی نے مل کر ماشاءاللہ محنت کی ہے۔ تو آپ کے بچے اس لائق ہیں، اور آپ اپنے بچوں کا قرآن اگر اپنے گھر میں سنیں گے تو طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی، باغ ہو جائے گی کہ ماشاءاللہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اخفا کہاں ہوگا اور ادغام کہاں ہوگا، اظہار کہاں ہوگا، غنہ کہاں ہوگا، مد متصل کہاں ہے، مد منفصل کہاں ہے، ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے بچے قرآن پڑھتے ہیں۔ اور اس دن میں امتحان لے رہا تھا، میری طبیعت خوش ہوئی تو میں نے مطلب جو ہے سکندر بھائی کو فون لگایا کہ کمیٹی کے لوگ نہیں ہیں، تو انہوں نے فون لگا کر کے بھیجا۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ وقت دیتے ہیں، پیسہ خرچہ کرتے ہیں، تو آ کر کے دیکھیں تو کس طرح بچے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونا رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے ان بچوں کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے اور علم دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ سلیم صاحب اور کمیٹی کے تمام ذمہ داران کو مولا تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے، مزید جو ہے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔